آج ہم ایک شہر کی کہانی میں اتر رہے ہیں، قصور۔ لیکن یہ آج کا قصور نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے قصور کی، جب پنجاب میں طاقت کا کھیل پوری طرح سے بدل رہا تھا۔ بالکل، مغل سلطنت کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی اور ہر طرف آپ کہہ سکتی ہیں کہ چھوٹے بڑے سردار اپنی حکومتیں قائم کرنے کی کوشش میں تھے۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھنگی مثل کی تاریخ پر ایک تفصیلی تحقیق ہیں، تو اسی آئینے میں ہم قصور کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ اور آج ہمارا مقصد یہی کھوجنا ہے کہ بھنگیوں کے لیے قصور اتنا اہم کیوں تھا۔ کیا یہ صرف ایک اور شہر تھا جس پر قبضہ کرنا تھا، یا اس کی کوئی گہری وجہ تھی؟ جی، اور یہ کہ بھنگی مثل کے عروج اور پھر زوال کی کمانی قصور کے ذکر کے بغیر ادھوری کیوں لگتی ہے؟ آئیے اس دلچسپ تعلق کی تہیں کھولتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ بھنگی مثل، جو اس دور کی سب سے طاقتور سکھ ریاستوں میں سے ایک تھی، اس کا قصور سے تعلق کہاں سے شروع ہوا؟ جی، یہ ایک ایسی بات ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے، لپل گرفن جیسے مورخین کے مطابق بھیما سنگھ، جنہیں بھنگی مثل کا اصل بانی مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ قصور کے علاقے کے ہی رہنے والے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھنگیوں کے لیے قصور صرف ایک اجنبی علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے ان کا آبائی علاقہ تھا۔ یعنی یہ تعلق صرف سیاسی نہیں بلکہ ذاتی بھی تھا۔ بالکل، اور یہ تعلق بعد میں ان کی پالیسیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ لیکن ذاتی تعلقات اپنی جگہ، سیاست تو موقع کی محتاج ہوتی ہے۔ 1763 میں ایسا کیا موقع آیا کہ بھنگیوں کو باقاعدہ حملے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس وجہ تھی، اور بھنگیوں نے اسے انصاف کی مہم کا نام دیا۔ انصاف کی مہم؟ جی، ہوا یہ کہ قصور کے کچھ برہمن بھنگی سردار ہری سنگھ کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ ان کی شکایت تھی کہ شہر کے پٹھان حکمران ہندوؤں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک رد عمل تھا۔ ایک طرح سے بھنگی مثل خود کو پنجاب کے محافظ کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں سیاست اور اصول اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی انصاف کا معاملہ تھا، یا ایک امیر شہر پر حملہ کرنے کا ایک سنہری موقع بھی تھا؟ دونوں باتیں تھیں۔ ہری سنگھ نے اس شکایت کو بہت سنجیدگی سے لیا، لیکن انہوں نے اکیلے حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس وقت کی سکھ طاقتوں کا ایک زبردست اتحاد بنایا۔ اتحاد؟ کون کون تھا اس میں؟ اس میں ستکر چاکیا مثل کے چڑت سنگھ، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا تھے، اور رام گڑھیا اور کنہیا جیسی بڑی مثلیں بھی شامل تھیں۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی مہم نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصور ایک بڑا چیلنج تھا جسے فتح کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑا۔ اور اس اتحاد کا نتیجہ کیا نکلا؟ مقابلہ تو ہوا، لیکن یہ اتحاد بہت طاقتور تھا۔ قصور کا پٹھان سردار علی خان جنگ میں مارا گیا اور شہر پر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور قصور اس وقت ایک بہت امیر شہر تھا، تجارت کا مرکز تھا۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اتحادیوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت لگا۔ یہ ایک بہت بڑی فوجی اور معاشی کامیابی تھی۔ لیکن یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، آپ نے اس دور کی سیاست کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ جن لوگوں نے مل کر ایک شہر فتح کیا، وہ مال کی تقسیم پر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بالکل، جیسے ہی مال سامنے آیا، بھائی چارہ ختم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ مال غنیمت کی تقسیم پر ہری سنگھ بھنگی اور جے سنگھ کنہیا کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا۔ یعنی یہ اتحاد ریت کی دیوار کی طرح تھے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ یہ اپنے مفاد کے لیے بنتے تھے، اور مفاد پورا ہوتے ہی ٹوٹ جاتے تھے۔ تو قصور فتح تو ہو گیا، لیکن اس کی قیمت اتحاد کے ٹوٹنے کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ لیکن قصور کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ 8 سال بعد 1771 میں بھنگیوں کو دوبارہ قصور کی طرف دیکھنا پڑا۔ دوبارہ؟ کیا پٹھان اتنی جلدی دوبارہ سر اٹھا رہے تھے؟ جی، اور اس بار شکایت پہلے سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ اچھا۔ قصور کے برہمنوں نے ایک بار پھر بھنگی دربار کا رخ کیا، لیکن اس بار سردار ہری سنگھ کے جانشین جھنڈا سنگھ تھے۔ اور اس بار شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ پٹھان نہ صرف ہندوؤں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، بلکہ سرے عام گائے ذبح کر کے ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی اور براہ راست اشتعال انگیزی یہ تھی کہ انہوں نے شہر میں بھنگیوں کی قائم کردہ فوجی چوکی کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ بالکل،
یعنی پٹھانوں نے صرف بھنگیوں کی فوجی چوکی نہیں اکھاڑی بلکہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ 18ویں صدی کے پنجاب میں طاقت کا مطلب صرف فوج نہیں بلکہ دبدبا تھا، اور یہ اسی دبدبے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ بھنگیوں کی حاکمیت پر ایک کھلا حملہ تھا۔ جھنڈا سنگھ ایک بہت قابل رہنما تھے۔ انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا اور فوراً قصور پر چڑھائی کر دی۔ اور اس بار کیا ہوا؟ پٹھان سرداروں حمید خان اور عثمان خان نے شہر کے باہر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ تو اس دوسری فتح کے بعد بھنگیوں نے اپنا کنٹرول کیسے مضبوط کیا؟ کیا انہوں نے پچھلی غلطی سے کوئی سبق سیکھا؟ انہوں نے بہت اچھا سبق سیکھا۔ اس بار انہوں نے شہر کو لوٹا نہیں بلکہ ایک مستقل حل نکالا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے پٹھان سرداروں کو مکمل طور پر اپنی بالادستی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ان پر 4 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ 4 لاکھ؟ یہ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جی، اور مستقل میں باقاعدگی سے خراج دینے کا بھی وعدہ لیا گیا۔ اور سب سے اہم، جھنڈا سنگھ نے اپنی فوجی چوکی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ دوبارہ قائم کی۔ تو قصور پر بھنگیوں کی طاقت کا یہ عروج تھا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصور اب عملی طور پر بھنگی مثل کی ایک باجگزار ریاست بن گیا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جھنڈا سنگھ جیسے مضبوط سرداروں کے بعد بھنگی مثل کو ویسی قیادت نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے جانشین کمزور ثابت ہوئے۔ کمزور اور نااہل۔ جب مرکز میں قیادت کمزور ہوتی ہے تو دور دراز کے علاقے سب سے پہلے ہاتھ سے نکلتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ قصور کے پٹھان حکمرانوں نے اٹھایا۔ جی، 2 بھائیوں نظام الدین اور قطب الدین نے، وہ صحیح موقع کے انتظار میں تھے۔ اور انہیں یہ موقع مل گیا۔ انہوں نے بہت چالاکی سے کام لیا۔ بھنگیوں میں اندرونی جھگڑے شروع ہو چکے تھے اور ان کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بھنگیوں کے کمزور ہوتے شکنجے سے خود کو کیسے آزاد کرایا؟ 1794 میں پٹھان بھائیوں نے متحد ہو کر بھنگیوں کو شہر سے نکال باہر کیا اور قصور پر اپنا مستقل قبضہ جما لیا۔ اور بھنگی مثل کچھ نہ کر سکی؟ اس وقت تک وہ اتنی بکھر چکی تھیں کہ وہ اس ذلت کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں۔ ان کا قصور پر دعویٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور سیاست کا میدان کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب ایک طاقت کمزور ہوتی ہے تو کوئی اور اس کی جگہ لینے آ جاتا ہے۔ اور پنجاب کے افق پر اس وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہو رہا تھا، مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ بالکل۔ اور قصور کے پٹھان بھائیوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اب طاقت کا مرکز بدل رہا ہے۔ جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ بھنگیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، جی، تو قصور کے اسی نظام الدین نے خفیہ طور پر رنجیت سنگھ کی حمایت کی۔ اس کا خیال تھا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ دوستی قائم رہی؟ 18ویں صدی کی سیاست میں وفاداریاں تو موسم کی طرح بدلتی تھیں۔ بالکل نہیں، یہی تو اس دور کی سیاست کا اصل رنگ ہے۔ جیسے ہی رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور فتح کیا اور وہ خطے کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا، نظام الدین کو خطرہ محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک چھوٹے دشمن سے چھٹکارا پا کر ایک بہت بڑا دشمن پا لیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ صرف 1 سال بعد 1800 میں بھاسن کے مقام پر وہی نظام الدین دوسرے سکھ سرداروں کے ساتھ مل کر رنجیت سنگھ کے خلاف ایک بڑے اتحاد میں شامل ہو گیا۔ یہ تو کمال کی موقع پرستی ہے، یعنی پہلے رنجیت سنگھ کے ساتھ مل کر بھنگیوں کو کمزور کیا اور پھر رنجیت سنگھ کو ہی روکنے کی کوشش کی۔ یہ قصور کی قیادت کی اپنی بقا کی جنگ تھی۔ وہ ہر اس گھوڑے پر داؤ لگا رہے تھے جو انہیں جیتتا ہوا نظر آئے، لیکن آخرکار رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا۔ تو اگر ہم اس ساری کہانی کو سمیٹیں تو قصور بھنگی مثل کے لیے صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ان کی طاقت، ان کے وقار کی علامت تھا۔ بالکل، اور دوسری طرف پٹھانوں کے لیے قصور ان کا گڑھ تھا، ان کی شناخت تھی۔ وہ اس کے لیے آخر تک لڑتے رہے۔ انہوں نے بدلتے ہوئے حالات میں کمال کی سیاسی چالیں چلیں۔ جی، کبھی بھنگیوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، کبھی رنجیت سنگھ کا ساتھ دیا اور کبھی اس کے خلاف اتحاد بنایا۔ یہ کہانی سننے والوں کے لیے ایک بہت دلچسپ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب سیاسی بساط الٹ رہی ہو، جب پرانی طاقتیں ختم ہو رہی ہوں اور نئی ابھر رہی ہوں،
تو ایک چھوٹے ریاست کے حکمران کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پرانی کمزور ہوتی طاقت سے وفاداری نبھانا دانش مندی ہے، یا نئی ابھرتی ہوئی لہر پر سوار ہو جانا؟ قصور کے پٹھان سرداروں نے دونوں راستے آزما کر دیکھے۔ جی، اور ان کی کہانی اس مشکل انتخاب کے سنگین نتائج کو بہت واضح کرتی ہے کہ جب بڑے ہاتھی لڑ رہے ہوں تو غلط گھوڑے پر شرط لگانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ سیاست اور حکمت عملی کا ایک لازوال سبق۔